آج ہمارے سامنے ایک بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ یہ ایک آرٹیکل کے عنوان سے لیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرپٹو لیگل ہے یا الیگل؟ اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے 2025 کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ تو پہلی نظر میں تو یہ ایک عام سا سوال لگتا ہے، لیکن آج ہم اسی سوال کی یوں سمجھے کہ چیر پھاڑ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر ہی نا پاکستان کے پورے کرپٹو منظر نامے کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، کیونکہ اصل کہانی جواب میں ہے ہی نہیں۔ اصل کہانی سوال کے پوچھے جانے کے انداز میں ہے۔ اگر صورتحال واضح ہوتی نا تو عنوان ہوتا پاکستان میں کرپٹو کے نئے قانون، یا کرپٹو پر پابندی۔ کچھ واضح ہوتا۔ بالکل۔ یہ جو سوالیہ انداز ہے، لیگل ہے یا اللیگل، یہ خود ایک تشخیص ہے کہ ہم ایک بہت بڑے قانونی ابہام یا جسے گرے ایریا کہتے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں۔ آئیے اسی گرے ایریا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک لفظی اصطلاح تو نہیں ہے، اس کے حقیقی دنیا میں لاکھوں لوگوں کے لیے بڑے ٹھوس نتائج ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی واضح قانون نہیں ہے تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں جہاں نہ ٹریفک لائٹس ہیں، نہ کوئی لین مارکنگ اور نہ ہی کوئی سپیڈ لمٹ۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کب کون سا اصول لاگو ہو جائے گا۔ یعنی مکمل غیر یقینی۔ جی، ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں کرپٹو استعمال کرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہیں، لیکن اس میں سے شاید 95% لوگ غیر رسمی چینلز، مطلب پی ٹو پی یا سوشل میڈیا گروپس کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی باقاعدہ، قانونی اور محفوظ راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ کس دروازے پر جائے گا؟ پولیس اسٹیشن جا کر کیا کہے گا کہ میرے پیسے ایک ایسی چیز میں ڈوب گئے جس کی قانونی حیثیت ہی واضح نہیں ہے؟ بالکل، اور ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یاد کریں 2021 میں جب ایف آئی اے نے دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج بائنانس کو نوٹس بھیجا تھا تو پوری کمیونٹی میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے، سب کو یہی لگا تھا کہ بس اب سب کچھ بند ہونے والا ہے۔ جی، وہ نوٹس اس گرے ایریا کا ایک عملی مظاہرہ تھا، جہاں ایک سرکاری ادارہ کسی بھی وقت حرکت میں آ سکتا ہے اور آپ کے پاس کوئی قانونی دفاع نہیں ہوتا۔ ایسے ماحول میں جو سنجیدہ اور بڑی کمپنیاں ہیں وہ سرمایہ کاری کرنے سے ڈرتی ہیں، جس سے جدت ترازی کا عمل رک جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گرے ایریا صرف چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے ہی خطرناک نہیں، بلکہ یہ پورے ایکو سسٹم کی نشو و نما کے لیے ایک طرح سے زہر قاتل ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ہم شاید ایک واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے چکا رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا خلا پیدا کرتا ہے جہاں اچھے اور برے کی تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو واقعی ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اسی ابہام کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ جب ریاست کوئی فریم ورک نہیں دیتی نا، تو میدان ایسے عناصر کے لیے کھلا رہ جاتا ہے۔ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ ہمیشہ سے تو ایسی نہیں ہوگی، اور یہیں پر عنوان کا دوسرا حصہ وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ 2025 کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ یہ الفاظ تو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جامد نہیں ہے، بلکہ ہر سال، شاید ہر مہینے بدل رہی ہے۔ یہ نقطہ کرپٹو کی دنیا کی اپنی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے کہ قانون بنانے والے ادارے اکثر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج جو ٹیکنالوجی جدید ہے وہ 6 مہینے میں پرانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تازہ ترین اپڈیٹ کی ضرورت اس بات کی علامت ہے کہ پچھلے سال کی معلومات آج شاید بیکار ہوں۔ یہ ایک مسلسل بہاؤ کی حالت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اس فیلڈ میں ہے وہ صرف ایک سرمایہ کار نہیں، بلکہ ایک طرح سے کل وقتی محقق بھی بن گیا ہے۔ اسے ہر وقت باخبر رہنا پڑتا ہے، نئی ڈیولپمنٹس پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی پراپرٹی خریدنے جیسا نہیں کہ آپ نے خرید لی اور 20 سال کے لیے بھول گئیں۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ یہ ایک مسلسل ذہنی مشقت ہے، اور یہیں سے ایک بڑا سماجی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنی نوکری یا کاروبار میں مصروف ہے، اس کے پاس اتنی مہارت یا وقت کہاں سے آئے گا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عالمی ٹیکنالوجی اور مقامی قانون سازی کی تبدیلیوں پر نظر رکھے؟ اور جب سرکاری طور پر کوئی واضح معلومات نہیں آتی تو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ یوٹیوبرز، فیس بک گروپس اور دوستوں سے سنی سنائی باتوں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس سے تو غلط معلومات اور افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ جب معلومات کا خلا پیدا ہوتا ہے نا، تو اسے افواہیں پر کرتی ہیں۔
کسی دن خبر آتی ہے کہ اسٹیٹ بینک پابندی لگانے والا ہے، لوگ گھبرا کر نقصان میں اپنی کرپٹو بیچ دیتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن خبر آتی ہے کہ حکومت اسے ریگولیٹ کرنے کا سوچ رہی ہے اور قیمتیں پھر اوپر چلی جاتی ہیں۔ اس اتار چڑھاؤ میں سب سے زیادہ نقصان چھوٹے اور نا تجربہ کار سرمایہ کار کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اپڈیٹ کی تلاش صرف تجسس نہیں بلکہ اپنے سرمایہ کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک چلتی ہوئی ٹرین پر سوار ہونے کی کوشش کرنا اور ساتھ ہی اس کے لیے پٹری بھی بچھانا۔ ریگولیٹرز اور صارفین دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، لیکن مجھے یہ سوچنے پر بھی تجسس ہو رہا ہے کہ اس کشتی میں سوار کون کون ہیں؟ مطلب یہ سوال لیگل ہے یا اللیگل؟ آخر پوچھ کون رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ایک چہرہ نہیں بلکہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرف تو وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جو شاید چند ہزار روپے لگا کر فوری منافع کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنی فیس بھر سکے یا شاید دوستوں کے ساتھ باہر جا سکے۔ جی، اس کے لیے یہ ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم ہے۔ لیکن پھر ایک بالکل مختلف طبقہ بھی تو ہے، جیسے کہ فری لانسرز کا۔ ان کے لیے تو یہ صرف سرمایہ کاری یا گیم نہیں ہے، یہ تو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ جی، اور ان کی کہانی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک فری لانسر کو جانتا ہوں جو امریکہ میں ایک کلائنٹ کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہے۔ کلائنٹ کو اسے $500 بھیجنے تھے۔ اگر وہ روایتی بینکنگ چینل استعمال کرتا تو پیسے آتے ہوئے 10 دن لگتے۔ اور بیچ میں کئی بینک اپنی بھاری فیس کاٹتے۔ جی، اور آخر میں اسے ڈالر کے کمزور ریٹ پر پاکستانی روپے ملتے۔ اور کرپٹو کے ذریعے کیا ہوا؟ اس نے ایک سٹیبل کوائن میں ادائیگی منگوائی۔ 2 گھنٹے کے اندر پیسے اس کے ڈیجیٹل والیٹ میں تھے۔ اس نے P2P مارکیٹ پر اسے بیچا اور بینک ریٹ سے بہتر قیمت پر پاکستانی روپے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیے۔ اب آپ اس شخص کو کیسے سمجھائیں گے کہ یہ نظام غلط یا غیر قانونی ہے؟ اس کے لیے تو یہ ایک انقلابی حل ہے جس نے اس کی زندگی آسان بنا دی ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانونی ابہام کے جو نتائج ہیں وہ ہر کسی کے لیے مختلف ہیں۔ ایک اسپیکولیٹر کے لیے یہ ایک حسابی خطرہ ہے، لیکن اس فری لانسر کے لیے یہ اس کی آمدنی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اگر کل حکومت بینکوں کو کرپٹو سے منسلک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دے، جیسا کہ ماضی میں کوششیں کی بھی گئیں، تو اس کا تو پورا کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ بالکل۔ اور پھر ایک تیسرا گروہ بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شاید ٹیکنالوجی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، لیکن وہ اپنی محنت کی کمائی کو مہنگائی سے بچانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ وہ دیکھتے ہیں کہ روپے کی قدر سال بسال کم ہو رہی ہے، تو وہ اپنی بچت کو بٹ کوائن جیسے کسی ڈیجیٹل اثاثے میں رکھ کر محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ مقامی معیشت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ تو ہمارے پاس طالب علم ہے، فری لانسرز ہیں اور بچت کرنے والا عام شہری ہے۔ ان سب کے مقاصد اور ضرورتیں اتنی مختلف ہیں کہ کوئی ایک قانون سب کو کیسے مطمئن کر سکتا ہے؟ یہ تو ریگولیٹرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ یہی تو اس مسئلے کی اصل پیچیدگی ہے۔ آپ ایک ہی قانون سے ایک اسپیکولیٹر کو کیسے کنٹرول کریں گے اور ایک فری لانسر کو کیسے سہولت دیں گے؟ یہ اس مخمسے کی جڑ ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک اس گرے ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں کہ ایک واضح جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر اتنے سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور معیشت کا ایک بڑا حصہ اس سے جڑ چکا ہے، تو حکومتیں اور ادارے اس پر ایک واضح موقف کیوں نہیں اپناتے؟ اس کی وجہ ایک بہت نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو کسی بھی حکومت کے سامنے 2 متضاد مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک طرف معاشی جدت، ڈیجیٹل اکانومی میں شمولیت اور ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جانے کا دباؤ ہے۔ دوسری طرف صارفین کا تحفظ، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا اور مجموعی مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر اسے مکمل طور پر قانونی قرار دے کر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو اس کے غلط استعمال کا شدید خطرہ ہے، جس سے ملک پر بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر FATF جیسے اداروں کی طرف سے۔ اور اگر اس پر مکمل پابندی لگا دی جائے تو لاکھوں فری لانسرز کی آمدنی متاثر ہوگی اور ملک ٹیکنالوجی کی اس لہر سے کٹ جائے گا۔ جو باصلاحیت ڈیولپرز اور سرمایہ کاری ہے وہ دوسرے ممالک جیسے دبئی کا رخ کر لے گی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ عنوان لیگل ہے یا اللیگل اسی مخمسے کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، دنیا بھر کے ممالک اسی کشمکش سے گزر رہے ہیں نا؟ جی،
ہر کوئی اپنی معاشی حقیقتوں کے مطابق راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ یہ خاموشی یا یہ گرے ایریا جان بوجھ کر برقرار رکھا گیا ہو، ایک طرح سے انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ ٹیکنالوجی کس سمت میں جاتی ہے اور اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت مضبوط امکان ہے۔ کئی بار پالیسی نہ ہونا بھی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ریگولیٹرز ایک ریگولیٹری سینڈ باکس جیسا ماحول بنانا چاہتے ہوں۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کا محفوظ دائرہ ہوتا ہے جہاں حکومت کی نگرانی میں نئی ٹیکنالوجی کمپنیاں اپنی پروڈکٹس اور سروسز کو محدود پیمانے پر ٹیسٹ کر سکتی ہیں بغیر سخت قوانین کی زد میں آئے۔ اس سے ریگولیٹرز کو بھی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سینڈ باکس سرکاری نہیں بلکہ ایک وائلڈ ویسٹ جیسا بن گیا ہے۔ یہاں کوئی شیرف نہیں ہے۔ بالکل، ایک مثالی سینڈ باکس کنٹرولڈ ہوتا ہے۔ یہاں کا ماحول بے قابو ہے، اس لیے جبکہ انتظار کرو اور دیکھو کہ حکمت عملی کے فوائد ہو سکتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی قیمت عام صارف ادا کر رہا ہے جو اس غیر محفوظ ماحول میں خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2025 میں کرپٹو کی حیثیت کا اصل جواب وہ اس سوال میں ہی پوشیدہ ہے کہ لیگل ہے یا اللیگل۔ اصل کہانی اس کی غیر یقینی صورتحال، اس کے پیچھے کے پیچیدہ وجوہات اور اس کے فری لانسر سے لے کر عام شہریوں تک سب پر پڑنے والے گہرے اثرات ہیں۔ یہ سوال ایک ہاں یا نہ کا جواب نہیں مانگ رہا، بلکہ ایک پوری پیچیدہ دنیا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جی، اور یہاں سوچنے کے لیے ایک آخری خیال یہ ہے کہ اس صورتحال میں آگے بڑھنے کا بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایک سخت قانونی ڈھانچہ بنا کر فوری وضاحت فراہم کر دینی چاہیے، چاہے اس سے جدت ترازی کی رفتار کچھ سست پڑ جائے اور فری لانسرز کے لیے مشکلات پیدا ہوں؟ یا اس گرے ایریا کو کچھ اور وقت تک برقرار رہنے دینا چاہیے تاکہ ٹیکنالوجی کو مزید پھنپنے کا موقع ملے، بھلے ہی اس میں صارفین کے لیے خطرات موجود رہیں؟ اس سوال کا جواب ہی پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔